الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام حج پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ حج کے احکام کے حوالے سے ہم سوالات پروگرام کے اندر شامل کریں گے اور آپ کو حج کے احکام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ معلومات سیکھنے کو ملیں گی، اور پھر مدینے جائیں تو کیسے جائیں، کیا نیتیں لے کر جائیں، بارگاہ رسالت میں حاضری کا طریقہ کیا ہے، اور بہت سارے سوال حاضری مدینہ کے متعلق انشاءاللہ یہ بھی آج کے پروگرام کے اندر شامل رہیں گے۔ آئیے ابھی ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امنگے جوش پر آئی رادے گدگداتے گئے، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے گئے، جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے گئے، جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے گئے، جگہ دیتے گئے قسمت چاہتے گئے، جس کی دو بھر میں جگہ دیتے قسمت چاہتے گئے، جس کی دو بھر میں جگہ دیتے قسمت چاہتے گئے، جس کی دو بھر میں وہ جس کو چاہتے گئے، اپنے روزے پر بلاتے گئے، وہ جس کو چاہتے گئے، اپنے روزے پر بلاتے گئے، انہیں مل جاتا ہے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا، انہیں مل جاتا ہے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا، انہیں مل جاتا ہے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے گئے، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے گئے، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر
سال جاتے گئے مدینے کو ہزاروں قافلے گئے سال جاتے گئے صدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے گناہ کرتے گئے غم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے گئے گناہ کرتے گئے غم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے گئے مقدر اس کو کہتے گئے فرشتے عرش سے آ کر مقدر اس کو کہتے گئے فرشتے عرش سے آ کر غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے گئے جمیل قادری کو دیکھ کر گوروں میں غل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر گوروں میں غل ہوگا گئے وہ کہ جو جاتے حبیب حق سناتے گئے وہ کہ جو جاتے حبیب حق سناتے گئے وہ منگے جوش پر آئی راتیں گدگداتے گئے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق والی اور شوق والی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین عرفات شریف کے حوالے سے گفتگو رہی، اور حج کی مصروفیات کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے سوالوں کے جواب جو ہے وہ ارشاد فرمائے، اور کچھ پہلو اس میں تشنا تھے، باقی تھے، اس پر انشاءاللہ آج ہم رہنمائی لیں گے۔ مفتی صاحب، عرفات شریف میں وقوف کرنے کے بعد حاجی جو ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کچھ دیر مزید جو ہے وہ رکتے ہیں، بعض حاجی تو ایسے اتنی دیر رکتے ہیں کہ ستارے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ نکلتے نکلتے بعضوں کو جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے سامان سمیٹتے سمیٹتے، تو اس پر بھی کچھ روشنی جو ہے وہ ڈالیں کہ بعض اوقات حاجی کیا کرتا ہے کہ جلدی جلدی میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنی قیمتی چیزیں بھول جاتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، ویسے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں، اس کا انتظار کیا جائے۔ رات کے ایک لمحے کو پانا ہے، ٹھیک، یعنی مغرب کی جب اذان ہوئی صحیح، تو اس کا مطلب یہ کہ رات داخل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، رات شروع ہوتی ہے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں انتظامی اور جان کی حفاظت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قوت کی حفاظت، کیونکہ جان تو خیر جانے کے مواقع کم ہوتے ہیں، لیکن انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، مشقت میں وہ اتنا پڑ جاتا ہے کہ اگلے جو مراحل ہیں اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سخت گرمی ہو تو بخار ہو جائے گا، دیگر ایشوز ہو جائیں گے۔ تو اگرچہ کہ کتابوں کے اندر مستحب مواقع لکھے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو آج کے رش کے دور میں مینیج کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے اور 1450 سال بلکہ پونے 1500 سال پہلے وہ رش تھا ہی نہیں جو آج ہے۔ یعنی اس مرتبہ تو عمرے سے ایسی اطلاعات آ رہی تھی رمضان کی کہ ایسا رش تو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ بہت، تو بات یہ کہ ایک تو یہ کہ سب کی گاڑی ایک ہی ٹائم آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح، پھر بعض اوقات تو معلم آپ سے کہے گا انتظار کریں، بعض اوقات آپ کے پاس آپشن ہوگا تو تھوڑا سا رکنا بہتر یوں ہوتا ہے تاکہ جو ریلیں ہیں وہ نکل جائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جلدی نکلنے والے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں اور بسوں میں بیٹھے ہوتے گھٹن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ طبی حاجات وارد ہو رہی ہوتی ہیں،
جو ضعیف لوگ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ ڈفرینٹ طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو بعض چیزوں کے اندر اگر آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو آپ ایک تجربہ کر کر آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ اچھا ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ ایسا ہو جس میں دشواریاں ہوں. چلیں یہ دشواریاں بھی ہم یہ نہیں کہیں گے بری ہیں، یہ دشواریاں بھی نیکیوں کو بڑھانے والی تھیں، اور نصیب تھا دشواریاں ہیں تو دشواریاں صحیح، ہم اس پر بھی راضی ہیں. رضا اور صبر کا دامن اس سفر میں کہیں بھی نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی تجربہ کار حاجی مل جاتا ہے تو اس کی ہدایت کو فالو کریں. وہ واقعہ تجربہ کار ہو، 2-4 حج جس نے کیے ہوتے ہیں، کم از کم ایک حج بھی جس نے کیا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ یعنی بہت غنیمت ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھی اس طرح کی مشکلات ہوں گی، یوں کر لیں یوں کر لیں. مجھے یاد ہے سلمان بھی اچھی طرح جی کہ اب ہم نے جانا تھا عرفات سے جب واپس مزدلفہ کی طرف، تو ہم مزدلفہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے. اللہ اکبر. مطلب کہ لوگ جا کے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک تجربہ کار بندہ تھا، ہم. یہاں تک کہ عبدالحبیب بھائی تجربہ کار ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ تجربہ کار تھا. ہاں. تو وہ مقامی تھا وہاں کا. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اس روڈ پہ جو بسیں چل رہی ہیں، بسیں تو اکا دکا رہ گئی، بسیں تو ہے ہی نہیں روڈ کے اوپر. صحیح. ہم تھوڑی سی آڑ تھی، گارڈر ٹائپ لگے ہوتے ہیں، تو کراس کر کے اس روڈ پر گئے. اب چونکہ وہ سڑک تھی، لوگ وہاں سوئے ہوئے نہیں تھے. صحیح. اگر ہم وہ راستہ اختیار نہ کرتے، اس راستہ ایسا نہیں تھا کہ وہ راستہ برابر میں ہو، کافی دور تھا وہ راستہ. صحیح. ہم چل کر وہاں تک گئے، پھر اس راستے کو اختیار کیا، اور یوں آ کر ہم مزدلفہ میں بیٹھے. صحیح. اب مزدلفہ میں بیٹھتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ درمیان میں بیٹھے ہیں تو جب آپ صبح نکلیں گے، بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ٹف ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ٹف موقع ہوتا ہے یہ مزدلفہ سے نکلنا یا عرفات سے نکلنا. کیونکہ دیکھیں آپ پہنچ گئے، آپ نے عمرہ کیا، آپ اپنے ہوٹل میں، باقی ٹائم میں حاجی بکھرے ہوئے ہیں، جی. ڈفرینٹ اعمال کر رہے ہیں. جی. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ سارے حاجی ایک ہی کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. سارے جناب مزدلفہ میں پہنچے ہیں اور پھر مزدلفہ سے نکلیں گے. ایک غالب حصہ صبح نکلے گا. اب سب ایک ساتھ نکلیں گے تو بہت دشواری ہوگی. تو پھر ہم نے منتخب کیا کہ مزدلفہ میں چلتے جائیں جتنا چل سکتے ہوں. نظر آنا شروع ہو گیا، ہاں بھی ہم مینا زیادہ دور نہیں ہے. وہاں آ کے ہم نے پڑاؤ ڈالا تاکہ صبح جب ہم نکلنا شروع کریں تو ہمیں سہولت ہو جائے. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مینا کے اندر جب آپ پہلے دن آ کے قیام کریں تو مینا کے اندر چھوٹی سڑکیں بھی ہیں، بڑی سڑکیں بھی ہیں. جیسے ایک سڑک تو مجھے یاد ہے، شارع العرب ایک سڑک کا نام ہے، بہت بڑی سڑک ہے. تو اس طرح کی کچھ سڑکیں آپ دیکھ لیں. جب آپ مزدلفہ سے نکلیں گے تو آپ اگر اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنا چاہتے ہیں تو خیمہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. تو بورڈ لگے ہوتے ہیں، آپ بورڈوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی بڑی سڑک کے قریب آپ کا خیمہ ہے تو آپ آرام سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یوں کچھ ٹیکنیکل باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پورے سفر کو آسان بنا دیتی ہیں. تو نکلنا تو آپ کو عرفات کا وقت ختم ہوا اور آپ کو نکلنا ہے، لیکن تھوڑی دیر اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں رش کی وجہ سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. امیر سنت کا ایک شعر پیش کروں. واہ کیا بات. مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. بڑا پیارا کلام ہے اور اس میں بڑی امیر سنت نے سچویشنز بیان فرمائی ہیں، ساتھ میں فرمایا کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے اللہ ہمیں راحت کا سامان بننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سب وہاں دیکھا گیا ہے کہ جو ہے پول لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ نمی کیا کر رہے ہیں، وہ ہوا میں پھیلا رہے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ اس کے نیچے بھی بیٹھنا پریفر کرتے ہیں. آپ کا مشورہ کیا ہے کہ وہاں اس کے نیچے بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں راحت ہو بندہ وہاں کے پسند کرتا ہے نا بیٹھنا، لیکن اگر وہ روڈ کے بالکل درمیان میں ہے اور ریلے کے ریلے آ رہے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا آپ کو ٹھڈے لگ رہے ہیں، اللہ تو فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ کہیں سایہ ہے اور کہیں ایسی جگہ ہے. اس کے لگانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ راحت ملے.
ایسا ہی اور فضا کے اندر تھوڑی نمی پھیلے، جو حدت ہے اس میں کمی واقع ہو۔ جی اس مرتبہ جون کا حج ہے تو امید یہ ہے کہ سخت گرمی ہوگی، لیکن جون جولائی چونکہ مونسون کا مہینہ بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے بادل ہو جائیں۔ واہ 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 مرحبا سبحان اللہ۔ مفتی صاحب مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے، جی ہاں، اگر کسی نے مزدلفہ میں نہ پڑھی، پہلے پڑھ لی، یا مزدلفہ کی حد شروع ہونے سے ہی پہلے پڑھ لی، جس طرح عرفات کے بارے میں ہم نے دیکھا بھی سنا بھی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی حد شروع ہونے سے پہلے ہی مطلب باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو مزدلفہ کے حوالے سے بھی یہ تجربہ باقاعدہ ہوا 2022 کے اندر، کچھ لوگوں نے اس ایریا میں جو ہے وہ نماز ادا کی جو مزدلفہ کی حد سے کیا تھا، باہر تھا، یعنی نہایا مزدلفہ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور وہ اس کے پار جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے کسی حد تک مینا اور مزدلفہ تو ملے ہوئے ہیں، لیکن عرفات اور مزدلفہ ملا ہوا نہیں ہے۔ اس کے درمیان میں ایک بہت طویل ایریا ایسا ہے جو خالی ہے، جو نہ عرفات ہے نہ مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ میں بنیادی طور پر 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھتا ہے۔ پھر مزدلفہ میں رات یا رات کا اکثر حصہ گزارنا یہ سنت ہے۔ اور تیسرا کام جو مزدلفہ میں کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پر مزدلفہ کا وقوف کرنا لازم ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو طلوع فجر کا وقت ہوتے ہی مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے تک مزدلفہ کے وقوف کا وقت باقی رہتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1.25 گھنٹے کا جو تقریباً ٹائم ہے یہ وقوف کا ٹائم ہے۔ اب آپ کو نظر آئے گا چاروں طرف لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں، پہلے ہی آپ نے ان کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ جس طریقے سے عرفات قبولیت دعا کا وقت تھا، وقوف عرفات، اسی طریقے سے جو یہ وقوف مزدلفہ ہے یہ بھی قبولیت دعا کا موقع ہے، اور یہ واجب ہے۔ اگر یہ ایک لمحے بھی کوئی مزدلفہ میں اس وقت میں نہیں رکا بغیر کسی شرعی عذر کے تو ترک واجب ہوگا، اس کی جو جنایات ہیں وہ متحقق ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قبولیت دعا کا موقع ہے، اور پھر جب جانے کا وقت آئے تو پھر آپ جائیں، اسی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز باہر جو حد سے پڑھی وہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ نماز کہاں پڑھنی ہے۔ جی ہاں جی، میں نے اس کا جواب دیا کہ نماز دونوں ہی نماز ملا کے پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ جو نماز مغرب پہلے پڑھ لی ہے وہ نفل کہلائے گی۔ جب آپ مزدلفہ میں پہنچے ہیں نفل کہلائے گی، تو یہاں آ کے دوبارہ مغرب پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک، تو یہ واجب ہے یہاں کا نماز پڑھنا۔ ہاں خصوصی حالات کے احکام الگ ہیں، مثال کے طور پہ کوئی راستے میں ہی رہا اور اب نماز فجر کا وقت شروع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے جداگانہ احکام ہے۔ 27 واجبات کے اندر بہت ساری صورتیں اس مسئلے پر دی ہوئی ہیں کہ کن حالات میں آپ کو کن احکامات پر عمل کرنا ہے۔ مرحبا، ٹھیک ہو گیا جی۔ کنکریاں بھی چننی ہوتی ہیں مزدلفہ سے جی ہاں، شیطان کو مارنے کے لیے۔ لوگوں کو بہت میں نے ایکسائٹڈ دیکھا ہے رمی کرنے کے لیے، اور بعض تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پتھر ٹائپ جو کنکریاں سے اس کو مطلب وہ اوپر ہی اس کو بولنا چاہیے بھئی موٹے موٹے پتھر کی شیطان کو ماریں گے، تو یوں لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ یعنی ایکسائٹڈ کئی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ایک تو حج ہو گیا ہوتا ہے، یعنی جی وقوف عرفہ ہو گیا، اور ایک بہت بڑا پریشر جو نا ریلیز ہو جاتا ہے، تھوڑا ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑا یوں خوف بھی ہوتا ہے کہ سنا ہے کہ بڑا رش ہوتا ہے جی گرمی کے دوران، کیا ہوگا کیسے ہوگا، وہ ایک الگ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہر عبادت کو شوق کے ساتھ کیا جائے، شوق ہونا چاہیے، عبادت کی ادائیگی کا شوق۔ واہ، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بھی شادی ہو فلاں کی، کب آئے گی وہ شادی، کب آئے گی، وہ دھن تاری ہوتی ہے، ایسا ہی خاندان میں شادی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی شادی ہوتی ہے، تو ایک انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عبادت کا انتظار ان معنی میں ہو کہ میں نے عبادت کا ایک مرحلہ ادا کرنا ہے، خوش دلی سے ادا کرنا ہے، کوئی غلطی نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، تو ان حدود میں رہ کے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حدود سے تجاوز کر جائیں اور کنکری جو اٹھانی ہے کھجور کی گٹھلی کی مانند کنکری چننی ہے۔ کنکریاں جو ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، جو مزدلفہ میں واش روم جہاں ہوتے ہیں واش روم سے کافی دور، یہ نہیں ہوتا کہ واش روم کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہیں، مطلب مزدلفہ ایک پورا گراؤنڈ ہے، کوئی خیمہ وہاں لگا نہیں ہوتا۔ ایک آدھ ایریا میں نے دیکھا ہے کچھ خیمے لگے ہوئے، ورنہ عمومی طور پر پورا گراؤنڈ ہے
لوگ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. علاقے بھی مختص عام طور پر نہیں ہوتے، کچھ ایریاز کے ہوتے ہوں تو ہوتے ہوں. تو وہاں پر جو ہے نا وہ کنکریاں ٹرک کے ٹرک ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ کنکریاں چن لیں. آپ کو پہلے دن کنکری مارنی ہے، 7 کنکری اس کی ہو گئی. 11ویں کو 7 7 7 21 کنکریاں ہیں. اور اس کے بعد 12ویں کو 7 7 7 21 کنکریاں یہ ہیں. 42 اور 7 49 کنکریاں ہو گئی. اور اگر آپ 13ویں کی رمی کرنا چاہتے ہیں تو 21 کنکریاں اس کی ہو گئیں. یوں جو ہے 70 کنکریاں تو آپ نے مارنی ہیں اگر آپ 13ویں کی رمی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ 49 مارنی ہے. تو گن کے آپ اگر 13ویں کی رمی نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی 60 70 ڈال لیں، اور 13ویں کرنا چاہتے ہیں تو 80 90 ڈال لیں. بعض اوقات مس پلیس ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ایک اچھا طریقہ کنکریاں رکھنے کا، کچھ لوگ تو پوٹلیوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. پوٹلیوں میں رکھ کے اس کو باندھ لیا. کچھ لوگوں نے بوتلیں پانی جن میں پیا ہوتا ہے اس میں گن گن کے ڈال رہے ہوتے ہیں، دھو کے ڈال لی جائے، اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو پہلے دن کی بوتل، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی. تو یوں ایک اہتمام کیا جائے. عید کا دن آتا ہے نا، باقاعدہ ہم ایک اہتمام کرتے ہیں، عید کی تیاری اور جناب اچھے سے اچھے کپڑے، خوشی. تو یوں عبادت کا ہر مرحلہ اس میں خوش دلی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند نہیں ہے جو بوجھل دل کے ساتھ کی جائے. وہ نماز ہو، روزہ ہو، طواف ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو. عبادت اللہ کو وہ پسند ہے جو خوش دلی کے ساتھ کی جائے، سبحان بندہ رضامندی کے ساتھ کرے، خوش ہو کے کرے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. سبحان تو اللہ. کنکریوں کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ کنکریوں کا سائز جو ہے کھجور کی جو گٹھلی ہے اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر کسی نے 10 ذوالحج کو سورج نکلنے سے پہلے ہی شیطان کو کنکریاں مار دیں، اس کی رمی ہو جائے گی؟ دیکھیں سورج نکلنے سے پہلے اگر کنکری مار دی ہے تو رمی تو ہو جائے گی، لیکن اس وقت میں رمی کرنا مکروہ ہے. پہلے دن کی جو رمی ہے اس کے اوقات کیا ہیں؟ ہمارے پاس ایک چارٹ ہے، آئیے چارٹ دیکھتے ہیں. ناظرین کرام آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا وقت ہے طلوع فجر تا طلوع شمس کا وقت. وقت تو شروع ہو گیا ہے لیکن اس وقت میں رمی کرنا مکروہ ہے. دوسرا جو وقت ہے سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال کا وقت، یہ مسنون وقت ہے. تیسرا جو وقت ہے زوال کا وقت شروع ہونے سے غروب تک، یہ مباح وقت ہے. اور چوتھا جو ہے سورج غروب ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کا وقت، یہ مکروہ وقت ہے. اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. خاص طور پر جو اگلے دن کی جو تفصیل ہے 11ویں اور 12ویں کی تھوڑی مختلف ہے. ان معنی مختلف ہے کہ یہاں 4 قسمیں بنی، وہاں 2 قسمیں بن رہی ہیں. وہاں وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، پھر رمی کا وقت شروع ہوتا ہے فقہ حنفی کے مطابق. وہاں بہت سارے لوگ اس سے پہلے آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے تو فقہ شافعی کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے ایسا درست ہوتا ہے. فقہ حنفی کو فالو کرنے والے جو ہیں ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد یعنی کہ جائیں گے. اور بہتر یہ ہے کہ دھوپ چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ سپیر میں جائیں، جب سورج ڈھل جائے 3 بجے کے بعد، تو اس وقت جانا زیادہ مفید رہتا ہے. کسی وجہ سے کوئی ضعیف ساتھ ہے یا کوئی بوڑھا ساتھ ہے یا آپ کو کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے، اگر کوئی رات کو کنکریاں مارتا ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ضرور ہے لیکن کنکریاں بہرحال ہو جاتی ہے، ترک واجب نہیں کہلائے گا. تو دوسرے دن کی جو کنکریوں کا چارٹ ہے یہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کے اوقات ہیں. 2 قسم کے اس کے اوقات ہیں. تیسرے دن بھی یہی تفصیل ہے. جی شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ جو عمل ہے یہ ایک علامتی عمل ہے کہ ہم کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، شیطان نے آپ کو ورگلانا چاہا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے سے، تو آپ نے اس موقع پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی. تو اللہ رب العزت نے اس عمل کو حج کا حصہ بنا دیا. جس طریقے سے صفا اور مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتی ہیں. تو ہم نے یہ جو پتھر ہے یہ شیطان نہیں ہے، یہ تو ایک نشانی ہے، شیطان کی ایک علامت ہے کہ بھئی ان پتھروں کو مار کر شیطان کی توہین کی جاتی ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم یہ جو ہمارا جو کنکریاں مارنا ہے یہ ایک عبادت ہے، مناسک کے حج میں سے ایک نسک ہے، ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے. تو ہم اس کو عبادت کے طور پر بجا لائیں
نہ یہ کہ مذاق کے طور پر، نہ یہ کہ استہزاء کے طور پر، نہ یہ کہ غفلت کے طور پر. تو نیت یہ کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، شریعت نے ایک حکم دیا اس حکم کو بجا لا رہے ہیں. جب آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو پھر غفلت دور ہو جائے گی. مرحبا. سب طواف الزیارہ کرنا ہے تو طواف الزیارہ کا وقت کون سا ہے یہ بھی بتائیں، اور کب کرنا چاہیے، اس پر آپ کا مشورہ کیا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیے طواف الزیارہ کا جو وقت ہے 10 ذو الحجہ کی طلوع فجر، فجر کا وقت جب شروع ہوا طواف زیارت کا وقت شروع ہو گیا، اور 12 تاریخ کی غروب ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے. کم از کم 4 حصے غروب سے پہلے ادا ہو جائیں تو طواف الزیارہ ہو جاتا ہے. اب رہی بات افضلیت کی، تو دیکھیں 10واں دن افضل ہے، سبحان اللہ. لیکن رش بہت زیادہ ہے اس وقت، اور ڈفرینٹ کیفیات ہیں. بعض لوگوں کی قربانیاں بڑی لیٹ ہوتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہونی ہیں، آپ کے لیٹ ہو گئے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو چونکہ آپ نے وہ اعمال بھی ترتیب کے ساتھ ادا کرنے ہیں کہ پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، پھر قربانی ہونی ہے، پھر حلق کرنا ہے، حلق کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. یہ مسنون طرز عمل ہے 3 چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان. وہ جو 3 چیزوں کی ترتیب ہے وہ واجب ہے کہ پہلے آپ کی رمی ہوگی، پھر آپ کی قربانی ہوگی، پھر آپ کا حلق ہوگا. یہ ترتیب واجب ہے. حلق یا تقصیر کے بعد ہی احرام کھلے گا. لیکن بعض لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپ صورتحال ہو جاتی ہے یا پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے. ایسا بھی دیکھا میں نے کہ بھی آپ کی قربانی تو اگلے دن پہ چلی گئی ہے. سنا ہے کہ آپ کی بھی قربانی کسی زمانے میں لیٹ ہو گئی تھی حج کے دوران، کوئی اس طرح کا ہے واقعہ؟ ہاں لیٹ تو ہوئی تھی، شاید رات کو ہوئی تھی ہماری قربانی. ٹھیک ٹھاک لیٹ ہوئی تھی؟ تو وہ یوں لیٹ ہوئی تھی کہ ہمارے قافلے والوں نے بہت ورکنگ کی، بیچاروں نے بہت ورکنگ کی. 2010 کی بات ہے، فیضان چل مدینہ کا قافلہ تھا، اور پہلا قافلہ تھا فیضان چل مدینہ کا. واہ. اچھا، اب ہمارے قافلے میں زیادہ تر تو چھڑے ہی تھے، فیملیاں تو تھی نہیں، نہ ہونے کے برابر تھی، ایک آدھ ہو تو مطلب چھڑے جب ہوتے ہیں تو ان کے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہی. تو اب کہا کہ بھئی ہم خود ذرا قربانیوں کا حساب کتاب کریں گے. تو ورکنگ کر آئے نا جی. کہ جناب ٹھیک ہے یہاں جانور ہوں گے اور یہاں ہم جائیں گے. این 10 ذوالحجہ کو وہ بیچارے بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جہاں جانور تھے اور جہاں بات چیت ہوئی تھی، پتہ چلا بندہ وہاں سے غائب. اللہ اکبر. اب کیا کیا جائے؟ اب وہاں اتنے رش میں 10 کلومیٹر تک گاڑیاں نہیں ملتی، ایک سرے سے دوسرے سرے پر جانا. پھر وہ دوسری جگہ پر گئے، ایک منڈی میں گئے اور وہاں جا کے پھر قربانی کی. تو یوں جا کر رات ہو گئی تھی. تو کوئی پریشان نہیں ہونا، آپ نے 3 دن باندھ رکھا ہے اپنا احرام، ایک دن اور صحیح، کیا ہے اس کے اندر، ٹائم تو ہے نا ابھی باقی ہے. تو صبر اور رضا کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. اگر کوئی کسی شخص کی قربانی نہیں ہوئی ہے اور وہ اسی حالت میں جا کے طواف زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ قربانی ہو جائے پھر جائے، 10ویں دن جائے، 10ویں دن جا کر کرے. ایک آسان طریقہ جو میں سیکھ پایا ہوں سلمان بھائی، جی. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پہلے دن تو بڑا رش ہے، شام ہو جاتی ہے، جی. آپ طواف زیارت کے لیے نہیں گئے. جی. اب آپ گئے ہیں رمی کرنے کے لیے، اور رمی کرنے کے لیے جب آپ گئے ہیں تو آپ نکلیں شام کے وقت. اب آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا خیمہ کتنا دور ہے. اگر آپ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے نکلتے ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو 1 گھنٹہ پہلے نکل جائیں، 2 گھنٹے پہلے نکلیں اور فارغ ہو جائیں گے 2 گھنٹے پہلے نکل جائیں خیمے سے. آپ رمی کریں اور واپس نہ آئیں، اب مینا کی طرف نہ آئیں. آپ رمی کر کے سیدھا مسجد الحرام شریف کی طرف چلے جائیں. پیدل جانا چاہیں تو یہی آپ راستہ لیں گے، آگے سیدھا چلتا ہوا تو شٹر لگا ہوا ہے، چھجا جس کو بولتے ہیں، یا چھت لگی ہوئی ہے پوری، تو اس کے نیچے چلتے جائیں. کوئی گاڑی وغیرہ پکڑنی تو گاڑی بھی مل جائے گی. آپ جا کر سیدھے تھوڑا سا انتظار کر لیں، عشاء کے بعد تھوڑا رش ہوتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ آپ نے انتظار کیا. اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کیا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد آپ واپس مینا آ جائیں. تو یوں یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ چلنے میں آپ نے 2 کام کر لیے،
رش بھی کافی حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا نہیں چل رہا ہوتا. تو ہم نے اس طریقے کو فالو کیا ایک مرتبہ. مطاف ہمیں خالی نظر آ رہا تھا، تو خیر اب تو رش بڑھ گیا ہے. خالی ہونے کی وجہ اور بھی تھی کہ تھوڑی سی بارش کی بوندیں آ گئی تھیں، اللہ اکبر. تو اس لیے بھی تھوڑا سا خالی ہو گیا تھا. تو خیر تیز بارش نہیں ہوئی تھی، تھوڑی سی بوندیں آئی تھیں، الحمدللہ ہمیں ساتھ ملی تھی، ماشاء اللہ. تو بڑا مزہ آیا الحمدللہ رب العالمین. واہ واہ. کچھ کالز ہیں، آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک حاجی بلند آواز سے سب حاجیوں کو حج کی نیت کروا سکتا ہے اور تلبیہ بھی بلند آواز سے پڑھے، بقایا حاجی اس کے پیچھے پیچھے پڑھے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیے اگر اس حاجی نے بھی نیت کرنی ہے تو یہ دل میں کرے میں بھی نیت کر رہا ہوں اپنی، اور یہ بھی اس کو فالو کریں گے تو ٹھیک ہے. یا اگر یہ پہلے سے اس کی نیت کی ہوئی ہے تو اب یہ تعلیم کی نیت سے نیت کروائے کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو نیت کروا رہا ہوں کہ یوں نیت کرو، تم یوں کہو یوں کہو. تو گنجائش موجود ہوتی ہے. نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، عربی میں الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر دل میں نیت ہوگی کہ بس میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا اللہ کے لیے تو بھی کافی ہے، آپ کی نیت ہو جائے گی. مطلب یہ پہلا مرحلہ پورا ہو جائے گا، آگے آپ نے تلبیہ کہنا ہے. تو نیت و تلبیہ مل کے پھر احرام شروع ہوتا ہے. تو عربی الفاظ پڑھ لینے میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں دعا بھی شامل ہوتی ہے. اللہ مبارک لی یسر حالی، اے اللہ اس میں برکت فرما، اسے آسان فرما. تو یوں زیادہ عمدہ کام ہے. جی کال شامل. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ جب آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا. خانہ کعبہ کے طواف کے بعد میں 7 جو چکر ہیں لگانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو ہے اس پہ واجب ہے. اگر وقت عصر کا ہو جاتا ہے تو عصر سے مغرب تک تو حناف کے نزدیک نفلی نماز نہیں ہو سکتی، تو یہ کیا 2 نفل جو ہیں وہ واجب جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں پڑھے جا سکتے؟ دیکھیے اگر تو عصر کی نماز اس نے نہیں پڑھی تھی تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں پائی گئی کہ جائے پہلے نفل پڑھ لے پھر عصر پڑھ لے. اگر عصر کی نماز پڑھ چکا تھا پھر اس نے طواف کیا ہے، اب یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ نفل نہیں پڑھے گا بلکہ مغرب کے بعد پڑھے گا. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ حج کی صحیح کا وقت کون سا ہے؟ حج کی صحیح کے 2 آپشن ہوتے ہیں. صحیح. ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ عرفات جانے سے پہلے کر لیں، صحیح. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ حج کا احرام باندھا ہوا ہو اور پھر ایک طواف آپ کریں، طواف کے بعد آپ صحیح کریں. اچھا قارن نے تو باندھا ہوتا ہے، صحیح. اس کے لیے تو آسان ہے. مثال کے طور پر کوئی 2 ذوالحجہ کو پہنچا ہے، اس کے پاس 4-5 دن ہیں، تو وہ جا کر طواف عمرہ کرے گا، عمرے کی صحیح کرے گا، پھر طواف قدم کرے گا. طواف قدم کے بعد کسی بھی دن وہ صحیح بھی کر سکتا ہے. اچھا اس نے پہلے صحیح کر لی حج کی، طواف زیارت کے بعد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب جو تمتع والا ہے وہ حج کا احرام باندھے گا 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو. اب وہ آتا ہے مسجد الحرام شریف، تو مسجد الحرام شریف میں تو اس کو جگہ ہی نہیں ملے گی، اتنا رش ہوگا. اب وہ آ کے اس کا ایک طواف کرنا بھی ضروری ہے. طواف اگرچہ کہ نفلی ہے لیکن صحیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے طواف پایا جائے. یہ ہے بڑا مشکل. تو یہ لوگ بعد میں کرتے ہیں. تو اچھا بعد میں جب کرتے ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عمرے کی صحیح ہو یا جو قارن نے کی ہے پہلے، یہ احرام میں ہوتی ہے. جو بعد میں کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو احرام اتر چکا ہوتا ہے. اچھا احرام اتر گیا ہے تو طواف زیارت جب کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں طواف میں جو صحیح کے تابع ہیں. جیسے نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا صحیح. کیونکہ نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہے. تو اگر قران کرنے والا پہلے طواف کر چکا تھا، صحیح کر چکا تھا حج کی، طواف زیارت میں وہ رمل نہیں کرے گا. یہ جو حاجی ہے جس نے حج کے بعد صحیح کرنی ہے، طواف زیارت میں یہ رمل کرے گا، اور اگر احرام نہیں اترا تھا تو اجتباء بھی کرے گا. اب جا کر طواف زیارت کے بعد یہ صحیح کر لے. صحیح کا جو وقت ہے، جیسے طواف زیارت کا ایک وقت بیان ہوا کہ 12 کی غروب سے پہلے پہلے کرنا ہے اکثر حصہ، تو صحیح کا اختتامی وقت مقید نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت تک ہی کرنا ہے، بلکہ صحیح کا جو وقت ہے وہ اوپن ہے. آپ کا جب تک قیام ہے آپ کر سکتے ہیں. میقات عبور کرنے سے پہلے پہلے صحیح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا.
مفتی صاحب آپ نفلی طواف کا تو آپ فرما رہے ہیں، ہم نے طواف کے مسائل احکام بیان کیے، اس میں بھی نفلی طواف کا بڑا ذکر ہوا، کوئی نفلی سعی کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہوا، تو اگر کوئی نفلی سعی کرنا چاہے؟ دیکھیے سعی جو ہے عبادت مقصودہ نہیں ہے، ٹھیک، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو عبادت مقصودہ ہوتے ہیں، کچھ عبادت مقصودہ نہیں ہوتے۔ سعی طواف کا ایک تابع کام ہے اور اس کے خاص مواقع ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ وضو کرنا عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو کرنا تابع ہے نماز کے، صحیح، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ایک تو یہ مصرف ہے، ٹھیک، یا وضو فائدہ دیتا ہے طہارت کا صحیح، کہ انسان ایک پاکیزگی میں آ جاتا ہے۔ اب کسی کا وضو پہلے سے موجود ہے، اگرچہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ وضو ہوتے ہوئے بھی وضو کرنا اس کی بھی ایک اہمیت مل جاتی ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ نہیں کہ آپ سارا دن بیٹھ کے یہی کام کرتے رہیں اللہ اکبر، کہ بھئی میں نے 100 نفل پڑھنے تھے، 100 نفل کے بجائے میں 100 دفعہ وضو کرتا ہوں، تو کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ صحیح، تو کیونکہ یہ مقصود کام نہیں ہے، تو صحیح مقصود کام نہیں ہے، صحیح کے جو مواقع ہیں بس وہ اسی وقت کرنی ہے۔ طواف ایک مقصود عبادت ہے، طواف تعظیم پر مشتمل ایک کام ہے، نماز کی طرح اس کے احکام ہیں کہ کچھ رعایتیں ضرور ہیں اس کے اندر، مثال کے طور پر گفتگو کی اجازت مل گئی ہے، پانی پی سکتے ہیں، لیکن کچھ جو اس کے احکام ہیں وہ نماز جیسے ہیں، مثال کے طور پر ستر عورت نماز میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وضو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، اگرچہ کہ فرض اور واجب کا فرق ہے کہ نماز میں وضو یعنی طہارت حکمیہ حقیقیہ یا بڑی طہارت چھوٹی طہارت، یہ جو طہارت ہے نماز میں فرض ہے، یہاں واجب ہے، تو بعض باتوں میں مماثلت موجود ہے۔ تو طواف جو ہے ایک خود مقصود عبادت ہے، ایک بہت ہی افضل عبادت ہے، نفلی صحیح نہیں ہوگی، نفل صحیح نام کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، صحیح ہے مفتی صاحب، حج جو ہے وہ کر لیا، قربانی جو ہے وہ ہو گئی، اور اب حلق کی باری ہے۔ بڑے آرام سے آپ نے کہہ دیا ہو گئی، جتنا زیادہ حاجی قربانی میں پریشان ہوتے ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، ایسی بات ہے، باقی سب چیزیں تو آسان ہے، ایک ٹریک بنا ہوا ہے، آپ چلتے جائیں گے، سب چیزیں ہوتی جائیں گی۔ دیکھیے کتنی عظمت ہے حج کے اندر، جی، کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو ہاں جی، بس وہ فالو کر لے قافلے کو، سبحان اللہ، ظاہر بات ہے سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، جی، وہ حج کا احرام باندھا ہمیں باندھ لیا، عرفات چلے گئے، مزدلفہ آ گئے، رمی کر لی، اس کے بعد باقی افعال، لیکن اب قربانی کرنی ہے، ہاں جی، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی کے نام پہ بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، لوگ بکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم قربانی کریں گے، پتہ چلتا ہے جانور ہوتے ہیں اس کے بعد 50 اور 500 بکنگ کی ہوتی ہے اس نے، کون دیکھنے آئے گا؟ مطلب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، یہ حج 2022 میں نے سنا، قربانی کا ریٹ کوئی کسی کو بتا رہا تھا، اس نے کہا جی 350 ریال، وہ جو ساتھ ایک آدمی تھا نا وہ چونک اٹھا، 350 ریال، تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو خون والی قربانی کروانی ہے یا فون والی قربانی کروانی ہے؟ اچھا، ہاں جی، ایک خون والی قربانی یعنی جس میں جانور کیا ہوگا، قربان ہوگا، ہاں، اس کا ریٹ کیا ہے، الگ ہے، اور ایک ہے فون والی قربانی یعنی آپ کو فون آ جائے گا کہ جی آپ کی کیا ہے، قربانی ہو گئی ہے۔ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ فراڈیا فراڈ بتا کے فراڈ کر رہا ہے۔ جو کر رہا تھا نا اس نے نہیں یہ بتایا، اچھا یہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ ادھر اس جو کو سمجھا رہا تھا، تجربہ کار تھا وہ اس کو بتا رہا تھا ٹھیک ٹھیک کہ ٹھیک، جب آپ نے اتنے پیسے جو ہے وہ لگائے ہیں تو آپ 100 ریال یا 200 ریال جو ہے وہ بچا کر کے آپ نے کون سی بڑا جو ہے تیر مار دینا ہے۔ عام لیکن طور آپ پر دیکھیں تو سر، 700-800 کی قربانی چلتی ہے آج کل، جی 700-800 کی تقریباً ہوتی ہے۔ جی 650 میں بھی ہو جاتی ہے، 700 میں بھی ہو جاتی ہے، 720 میں بھی ہو جاتی ہے۔ حاجیوں کا واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بات اب یہ مسئلہ چل ہی نکلا ہے تو آپ اس پر رہنمائی فرمائیں کہ حج کی قربانی میری ذمہ داری ہے یا میں نے جیسے فیصل بھائی ہیں ہمارے ان کے سپرد کر دیا، ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ قربانی کر دیں جی۔ اب فیصل بھائی نے وقت میں قربانی نہیں کی، جیسے اس کا ایام نہر کے اندر ہونا بھی اس کے واجبات میں سے وقت میں نہیں کی یا اس کو بتا دیا قربانی ہو گئی ہے، ہوگی اس نے اور احرام کی نہیں، کھول دیا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور اس نے قربانی کی نہیں، ہاں جی، تو دیکھیے جس کے ساتھ آپ معاہدہ کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اپنے نمائندے بھیجیں، مرحبا، مطلب چندہ کر لیں آپس میں، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات آئیں گے ہم سب آپس میں تقسیم کر لیں گے، قافلے تو ہوتے ہی ہیں، تو 20 آدمی 15 آدمی 30 آدمی ایک گروپ بنا لیں اور 5 بندے چلے جائیں، یا گاڑی میں جتنے بندے آ سکتے ہیں 4 آ سکتے ہیں 4 بندے چلے جائیں، اور جا کر وہاں کہ بھئی ہم آئیں گے، آ کر جانور دیکھیں گے، جانور سلیکٹ کریں گے، بھلے آپ 500 یا زیادہ لے لو ہم سے، صحیح، قربانی بھی ایک عبادت ہے نا،
صحیح ہے. اور وہ عبادت عمدہ طریقے سے ہو اور زیادہ فائدہ ہے. تو جہاں آپ نے دوسرے پر اعتماد کیا، سستی کی، وہاں دوسرا صحیح نکلا تو صحیح نکلا، خراب نکلا تو خراب نکلا. جب فراڈ ہو رہے ہیں تو بعض اوقات ہم ان فراڈ کرنے والوں کے معاون و مددگار بنتے ہیں. صحیح ہے. ہم اپنی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں. خود مزدلفہ کے اندر جو ہے نا سلاٹر ہاؤس موجود ہے، آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 7 تاریخ کو تو چلو یہ حج کے جو چیزیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، 8 سے تو ایام شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے مکہ مکرمہ بالفرض 10 دن رہنا ہے حج سے جانے سے پہلے، تو آپ ان 10 دنوں میں ذرا گھوم پھر لیں کہ منڈی کہاں ہے، کہاں لگتی ہے، اگر میں مینا سے آؤں گا تو مجھے کیا ٹرانسپورٹیشن ملے گی. لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جہاں کی میں امید رکھ رہا ہوں یہاں سے نہیں ملے گی، مجھے 2-4 کلومیٹر چلنا ہی پڑ جائے گا. تو کس جگہ ملے گی، ان کی گوگل میپس لے لیں، لوگوں سے کچی بات کر لیں، ٹھیک ہے ہم آئیں گے، آپ موجود ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے ہم موجود ہوں گے. بیانہ وغیرہ نہ دیں. آپ آزاد رہیں گے، اوپن مارکیٹ میں آپ اچھی طرح بارگیننگ کر سکتے ہیں. پہلے بیانہ دے دیا، پتہ چلا بندہ ہی نہیں ملا آپ کو. تو ایک تو مکہ مکرمہ میں پہلے تو ایک بازار ہوا کرتا تھا کاکیا میں، کاکیا سے سنا شفٹ ہو گئی آج کل، آگے تھوڑا سا آگے چلی گئی ہے. ایک کاکیا کا بہت دور ہے، لیکن خاص مزدلفہ کے اندر بھی سلاٹر ہاؤس موجود ہیں. اس کے اندر آپ جاتے ہیں، جانور منتخب کرتے ہیں، فیس جمع کراتے ہیں اور جانور آپ کے سامنے قربان ہو جاتا ہے. تو طریقے تو موجود ہیں، آپ اس طریقے پہ عمل کریں نا. مرحبا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہاں ہاں ہاں. 63 اونٹ نہر فرمائے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک فریضہ ہے، اس فریضے کو آپ خود ادا کریں، بڑا مزہ آئے گا، کم از کم آپ کی آنکھوں کے سامنے تو. سبحان اللہ. صاحب ایک بات اور بھی جی میں جی چاہوں گا اس کو بھی بیان فرما دیں. اب اتنی ساری ہم گفتگو کر رہے ہیں، بعض اوقات جیسے 50 جانور ہیں، 50 حاجی جی قربانی کر لی، ہاں جی کر لی، یہ 50 بکرے جو ہے وہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی بھی کر دو، یہ 50 حاجی یہ لسٹ بنی ہوئی ہے، اس لسٹ کے یہ 50 بکرے جو ہے وہ قربان کر دو. اب اس میں متعین تو ہوا نہیں کسی کا، جیسے آپ کی قربانی کرنی ہے تو آپ کا بھی متعین کوئی نہیں ہے، میری کرنی ہے میرا بھی متعین کوئی نہیں ہے، فیصل بھائی کا بھی کوئی نہیں ہے، مدنی بھائی کا بھی کوئی نہیں ہے، سجاد بھائی کا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی یہاں جس کی قربانی کرنی ہے جانور متعین کوئی نہیں ہے. بھئی 50 بندے آپ کے قربانی کے تھے جی، 50 بکرے ہم نے کیا کر دیے، قربان کر دیے. اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں، کیا حکم ہوگا؟ قربانی کرنے والوں کو بنیادی مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے. ایسا ہی. بعض اوقات تو ایسی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے کہ اصلاً قربانی ہوتی نہیں ہے. دیکھیں تعین کرنا ملکیت کا فائدہ دیتا ہے نا، کہ کون سا جانور کس کا ہے. تو کون سا جانور کس کا ہے، ہر آدمی کا الگ الگ جانور ہے نا. یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ 50 جانوروں میں سب کا ایسا ہو جائے، یہ تو قربانی نہیں ہوگی. ایک گھر آپ خریدتے ہیں، کئی لوگوں نے مل کے خرید لیا، سب کا شیئر اس کے اندر نہیں. یہاں تو ہر جانور ایک الگ بندے کا ہوگا. تعین کرنا ضروری ہے. اس کا ایک آسان طریقہ وہی ہوتا ہے کہ آخر میں ہاں بھی یہ جانور فلاں کا آ گیا، کاٹا لگا دیا، یہ جانور فلاں کا آ گیا، قربان کر دو، کاٹا لگا دیا. تو یوں تعین ہوتا جائے گا. صحیح ہو گیا. تو یوں بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے ہاں ہاں کامل ہے کامل ہے، بکرا ہے تو پورا ہے، سال کا ہے. وہ سال کا ہوگا ہی نہیں، شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو 6 مہینے کا بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آپ کے سامنے ہوگا تب یہ چیزیں کور ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بعض اوقات حاجی سستی دکھا رہا ہوتا ہے یا سوچ رہا ہوتا ہے میں تھک بہت گیا ہوں، مل کر کلیکٹیو ایفرٹ سے کام کریں گے تو انشاءاللہ جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تو یہ آپ کے لیے اطمینان بھی رہے گا، اور عبادت میں انشاءاللہ الکریم اپنے گئے ہی اسی کام کے لیے تو کریں گے تو انشاءاللہ اطمینان بھی رہے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا. مفتی صاحب آپ نے ویسے خود کبھی قربانی کی؟ 2 سال پہلے مجھے شوق ہوا کہ میں خود ہی کروں گا سب چیزیں. واہ. تجربہ تو کرنی تھا اتنا، مطلب بچپن میں کبھی دیکھا ہوگا والد صاحب کو کرتے ہوئے، بھائی کو کرتے ہوئے. ہمارے گھروں میں تو سندھ میں تھے تو خود ہی کرتے تھے. کیا بات. وہاں کا صاحب بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں، خود ہی کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن میں نے جناب کر لی. سبحان اللہ. اب کر لی، بس کھال اتارنے میں تھوڑی سستی ہوئی، تھوڑا ٹائم زیادہ لگا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر مشکل ہوتی ہے. جی. کھال اتارنے میں بڑی ٹائم لگا، تو بلال گھر والوں کو بھی ساتھ ملایا اور جیسے تیسے کھال بھی اتر گئی. گوشت بھی الحمدللہ سارا خود کیا، واہ واہ مرحبا. روٹیاں ساری خود بنائی. تو یہ ہے کہ کر لیا الحمدللہ رب العالمین. سر ہڈیوں کا آپ نے قیمت نہیں بنایا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پر ہڈیوں کو چھرا پکڑنا آنا چاہیے، چھرا یا بگدہ جو ہے نا، ہاں پکڑنا آنا چاہیے. آپ کو اگر ایک چوٹ ماریں گے
تو کیما نہیں بنے گا. اگر آپ کئی چوٹ ماریں گے تو پھر کیما بنے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہاتھ کا جو اشر ہوتا ہے نا زور لگا لگا کر وہ ایک تھکاوٹ دیتی 2-3 دن تک. واہ واہ مرحبا. مفتی صاحب جیسے حج کی مصروفیات سے فارغ ہو گئے لیکن طواف وداع ابھی تک نہیں کیا، تو حاجیوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو طائف زیارتوں کے لیے جا رہی ہے، بنی سعد جو ہے وہ جا رہی ہے زیارت کرنے کے لیے، تو کیا ان کو جانا چاہیے؟ دیکھیے طواف وداع جو ہے، ایک تو میں وضاحت کر دوں، عمرہ کرنے والوں پہ نہیں ہے. بعض عمرہ کرنے والے پوچھتے ہیں ہم طواف وداع کب کریں گے. طواف وداع اس حاجی پر ہے کہ جو میقات کے باہر سے گیا ہے. تو طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا طواف وداع ہو گیا. اگرچہ کہ ایک مستحب پھر بھی ہے عمل کہ آخری عمل جو ہے وہ زائر کا طواف ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی بھی طواف زیارت کے بعد نہیں ہوا اور چلے گئے جناب طائف گھومنے کے لیے. اب طائف ہے میقات کے باہر، ایسا جو حاجی ہے اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. اللہ. وہ میقات کراس نہیں کر سکتا طواف وداع کیے بغیر. تو یہ ایک غلطی ہوتی ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو طواف وداع ایک واجب ہے، حج کے واجبات میں سے اس کی اپنی ایک اہمیت موجود ہے. سبحان اللہ. حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اعلیٰ حضرت نے سر ایک اور بات بھی کہی ہے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ حاضری دینی ہے، سبحان اللہ. کب جائیں مدینہ؟ یہ پوچھیں کب نہ جائیں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ اڑ کے چلے جائیں. سبحان اللہ. حاجی اپنے شیڈول کو فالو کرتا ہے. بعض حجاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں پھر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں بلکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں. دونوں حسب حال نیت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کہ جو پہلے جا رہے ہیں وہ نیت کر لیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے رہے ہیں، شفاعت طلب کر رہے ہیں، اور اس شفاعت کے سہرے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اور بعض یہ کر لیں کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا کیا خبر، آئیے رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو دونوں ہی طرف سے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور مایوسی کا شکار نہ ہو کہ ہم پہلے یہاں آتے بعد میں یہاں آتے. بعض اوقات شیڈول ہاتھ میں نہیں ہوتا. بعد میں جانے والوں کو ایسا دیکھا ہے کہ ذوق زیادہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ وہ کافی دن ہو گئے ہوتے ہیں نا آئے ہوئے، پھر وقوف عرفہ ہو چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بندہ جب وہاں سے نکلتا ہے گناہوں سے دھل چکا ہوتا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے، تزکیہ قلب ہوتا ہے، گویا کہ آج ہی ماں کے یہاں سے پیدا ہوا ہے. تو اس کے اندر ایک جذبے کا ولولے کا عجب عالم ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ دیر ہو جائے جن لوگوں کو تو ان کا جذبہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. اللہ. تو جو لوگ پہلی دفعہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں ان کا جذبہ زیادہ ہو، یہ بھی ایک اہم چیز ہے. تو جس طریقے سے وہ ہے نا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ڈفرنٹ زاویوں سے دیکھ کے کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آتی ہے. تو شیڈول کو فالو کریں، جو کیفیت ہے اس پہ خوش رہیں، راضی رہیں. اس
بے قراری یعنی ایک ہوتا ہے نا، بے قراری تو ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بے چینی کی کیفیت اور اکتاہٹ کی کیفیت اور ناراضگی کی کیفیت، وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب موقع ملے جائیں اور مزے لوٹیں، بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، سبحان اللہ۔ شفاعت طلب کریں، ماشاءاللہ۔ مدینہ شریف جانے میں نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ مدینہ شریف کی حاضری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، سب سے بڑا دل کا قرار ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی خوشیاں دیکھی ہوتی ہیں، ان سب خوشیوں کو ایک طرف رکھ کے بندہ یہ سوچے کہ میں اب زیادہ خوش ہوں یا اپنی ان خوشیوں پہ زیادہ خوش تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی برکتیں اسے ملیں گی۔ جو قرب ہے نا، قرب، آہا، یہ پورا ایک فلسفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ یہ تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، آہا، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کے ہمیں اس دن جو خوشی حاصل ہوئی، ایسی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کس چیز کی خوشی؟ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، آپ کا قرب۔ اور ان کو تو ستایا کرتی تھی یہ بات کہ جنت میں کیا ہوگا۔ آہا، وہ نا ایک صحابی حضور کو وضو کرواتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اسألک المرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرب ہے، آپ سے نزدیکی، آپ سے دوری نہ ہونا، آپ کی برکتیں پانا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے سب سے بڑی دولت ہوا کرتی تھی۔ مشہور واقعہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، افسردہ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو جب چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو نہ جانے کس درجے پر ہوں گے اور ہم جنت میں کس جگہ ہوں گے۔ تو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ ہم جنت میں آپ کا دیدار کیسے کر سکیں گے۔ یعنی وہاں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب کی پرواہ تھی کہ یہ اس قرب سے دوری کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ ان کی آرزو، ان کی تمنا، ان کی جستجو، ان کی محبت اور ان کی لگن سچی تھی۔ حضرت جبریل امین آیت لے کر نازل ہوتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، صالحین پر، شہداء پر، تو ان کی جان میں جان آتی ہے۔ تو ایک زائر کو، مدینہ منورہ حاضری دینے والے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ وہ آپ کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کرتا ہے، حضور اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں، سبحان، ملاحظہ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ مطلب دنیا کی ہزاروں جگہیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں رحمت اس وقت برس رہی ہے کہ نہیں برس رہی، لیکن یہ وہ جگہ ہے ہر آن، ہر لمحہ، ہر لہجہ اللہ کی رحمتیں برس ہی رہی ہوتی ہیں، برس ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو موقع ہے کہیں میسر نہیں ہے۔ یعنی نہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ میں نے کسی باغیچے کا حسن دیکھنا ہے یا کسی عمارت کی خوبصورتی دیکھنی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مطمئن نظر تو حضور کی ذات ہے۔ ہم
مدینہ منورہ کی جس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں، وہ خاک ہو، وہ خار ہو، وہ تار ہو، وہ خار ہو، اللہ وہ صحرا ہو، وہ مٹی ہو، شجر و حجر ہو، حضور کی نسبت سے پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کی نسبت سے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں حضور گزرے تھے۔ واہ، شاعر نے کہا ہے نا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ اگر سنا دیں تو عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ حضرت سر پہ ایک اور مقام پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں امبر زمین ہے ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی جو زائر مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، فضا سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں الگ دنیا میں آ گیا ہوں۔ ایک مہکی مہکی فضا ہوتی ہے، ایک پر نور فضا ہوتی ہے، پر کیف فضا ہوتی ہے، کہیں بھی بوجھل پن نہیں ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، سکون ہے، سکینہ ہے۔ پورے مدینہ منورہ کی آبادی ایک الگ اس کے اندر اطمینان نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں کے لوگوں میں عجب محبت نظر آتی ہے، عجب مسکراہٹ نظر آتی ہے، عجب پیار نظر آتا ہے۔ مطلب میں نے تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی آ کے آپ کا بازو پکڑ رہا ہو، آؤ افطار ہمارے ساتھ کر لو، ایک کہتا نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو ایک عجب محبت ہے۔ آج بھی یہ جو محبت ہے لوگوں کی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کا صدقہ ہے۔ تو یہ شہر محبت ہے، شہر امن ہے، شہر رحمت ہے، شہر برکات ہے مدینہ منورہ، کہ جتنی آپ تعریف بیان کریں کم ہیں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات کم ہے کہ ایک وہ شہر کہ جو بیماریوں کا مرکز تھا، ہے، یثرب کہا جاتا تھا، جی، اگر حضور مکے میں ہی تشریف فرما ہوتے اور ہجرت نہ فرماتے تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ جو مکہ شہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ہے، فلاں فلاں انبیاء سے نسبت ہے، اس میں حضور کو کیا خصوصیت؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے ممتاز کیا ہے، آپ کی شان و شوکت دکھائی ہے، آپ کے جلوے دکھائے ہیں، آپ کی حقیقت اگرچہ کہ پوری طور پر تو عیاں نہیں ہوئی لیکن اس کے بہت سارے پہلو نمایاں ہوئے۔ اس مدینے میں جب حضور جاتے ہیں ساری بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے بیماریاں جوفا چلے جاؤ، بلاؤں کو جوفا بھیج دیتے ہیں۔ مدینہ شہر شفا بن جاتا ہے، اللہ، یہاں کی مٹی خاک شفا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ میں قدم رنجا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، بچیاں استقبال کر رہی ہیں، طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ یہ کلام پڑھ کر استقبال کیا جا رہا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ حضور مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، اس دن سے بڑھ کر روشن دن ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مطلب جب سورج نکلتا ہے تو دیے جو ہیں پھیکے پڑ جاتے ہیں، بلب پھیکے پڑ جاتے ہیں، یہ جو
اسٹیڈیم ہوتے ہیں، بڑی بڑی سرچ لائٹیں لگا کر روشن کیا جاتا ہے، وہ ساری سرچ لائٹیں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں، سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس دن سورج ہی کی روشنی کسی اور کی وجہ سے زیادہ ہو جائے تو اندازہ لگائیے اس ذات کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورج تو روز نکلتا ہے، روشنی تو روز ہوتی ہے، اس دن ایسا کیا تھا کہ سورج کی روشنی بڑھ جاتی ہے، فضا معمول سے ہٹ کر اس میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 70,000 سے زیادہ پردے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک پرت ہٹا دی جاتی ہے، یا اس پرت کا بھی کوئی ایک آدھ جلوہ ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر نظارے ہی الگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث ہے نا، جسے امام سیوطی نے خصائص میں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی ہیں، سوئی گر جاتی ہے، اندھیری کی وجہ سے سوئی نہیں مل رہی، حضور تشریف لاتے ہیں، کمرہ منور ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی میں گمی ہوئی سوئی انہیں مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات حضور گفتگو فرماتے تو دندان مبارک سے شعائیں نکلتی اور در و دیوار ان شعاؤں سے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں جب مدینہ منور آتے ہیں تو اس پورے شہر کو فیضیاب فرما دیتے ہیں، پہلے ہی دن فیضیاب فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک آپ وہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم قطعاً یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ انبیاء کو موت نہیں آتی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پردہ فرمایا، اور یہ جو جام تھا جسے موت کہا جاتا ہے، یہ جام سب نے پینا ہے، حضور نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن نبی کی جو حیات ہے وہ حیات جاویدانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ زندہ تھے جبھی نماز پڑھ رہے تھے نا۔ پھر معراج کا واقعہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کہلائے آپ، انبیاء تشریف لاتے ہیں، آپ امامت کرتے ہیں، زندہ ہیں تو تشریف لائے ہیں نا۔ پھر فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ہوئی، فلاں سے ہوئی، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، وہاں تشریف فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کی پوری روئے زمین ایک طرف، سب سے افضل ترین حصہ وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے ملا ہوا ہے۔ روئے زمین کا سب سے افضل حصہ ہے حضور اکرم علیہ السلام کا یہ حجرہ مبارکہ۔ ظاہر بار بار جاتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتا ہے، شفاعت طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے، لوگوں کا سلام کہتا ہے۔ یہ سعادتیں، یہ مواقع، یہ جو خوش نصیبیاں ہیں، یہ کہاں میسر ہیں؟ یہ تو خواب ہوتا ہے۔ جب بندہ مدینہ منورہ جاتا ہے وہ سوچتا ہے میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیا میں واقعی مدینہ منورہ میں ہوں؟ اور جب وہاں سے آ جاتا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا کہ بس اچانک سے ختم ہو گیا۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار
چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور اس بارگاہ میں حاضری کا شوق کس کس کو ہے؟ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی کلام کے ایک شعر میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ بے لقائے یار اور ان کو چین آ جاتا گر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری مختصر سی حاضری ہوتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ جتنا وقت میسر آ سکے مسجد نبوی شریف میں گزاریں، نمازیں وہیں پڑھیں، جتنا وقت میسر آ سکے مسجد نبوی شریف میں گزاریں، قرب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں گزاریں۔ ظاہر نصیب ریاض الجنہ میں آپ کی حاضری ہو، ورنہ مسجد نبوی کا جو قدیم حصہ ہے اس میں آپ حاضر رہیں۔ پشت اطہر کے پیچھے بڑا ہی مبارک حصہ ہے، وہاں حاضری ہو۔ تصور کرتے رہیں کہ بس میں یہیں رہوں، یہیں زندگی گزرے اور یہیں بس وقت تمام ہو جائے۔ کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، تو ایک سجدہ
راستے سے گزر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بارگاہ رسالت میں حاضری کا ذوق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ آپ جو ہے پہنچ چکے ہیں، اپنے ہوٹل میں سامان جو ہے رکھیے، انتہائی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ رہنا ہے اور اپنے کمرے میں پہنچ جانا ہے۔ کوئی زیادہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے حاجیوں کے ساتھ۔ بعض اوقات حاجی جا رہے ہوتے ہیں، سامان بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو لفٹ فل ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، باہر آ جائیں، یہ لفٹ انشاءاللہ آپ کو آپ کی منزل تک لے کر کے جائے گی۔ تو پورا جو ہے وہ ایک، اگر آپ کو آرام کرنا ہے آرام کر لیں، کھانا کھانا ہے کھانا کھا لیں، اور بالکل جب آپ ریڈی ہو جائیں تو پھر آپ فریش ہو کر غسل کر لیں، نیا لباس جو ہے وہ پہن لیں، سبحان اللہ، اچھا جو ہے وہ عطر لگائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پھر جو ہے وہ وہاں سے آپ روانہ ہوں، اور مسجد نبی شریف میں جب داخلہ ہو تو سیدھا قدم مسجد شریف کے اندر رکھیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے جوتے بھی اتار لیں، اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، سبحان اللہ، اور پھر سر جھکائے۔ ویسے اب تو اصول یہی ہے کہ آپ کو باب السلام سے جو ہے وہ حاضری دینی پڑے گی، تو مذکورہ مقام پر جو ہے وہ آ کر سر کو جھکائے بڑے ہی خاشیانہ انداز کے اندر کہ میری اوقات نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ دے سکوں، اللہ نے کرم فرمایا ہے، محبوب پاک کی عنایت ملے گی انشاءاللہ، تو سر جھکائے ادب کے ساتھ جو ہے وہ چلتے چلتے جائیں۔ مسجد کے نقش و نگار کو دیکھنے کی بجائے، فانوسوں کو دیکھنے کی بجائے، پنکھوں کو، لائٹوں کو اور ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنے کی بجائے سر جھکائے، سراپا ادب کی تصویر بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کی جانب جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو وہاں آپ کو جب آپ قریب پہنچ جائیں گے تو جب زیارت کریں گے سنہری جالیوں کی، سبحان اللہ، سر میں نے افغانستان کی حاجیوں کو دیکھا، اور جیسے بچہ بلک بلک نہیں روتا سر، اس انداز میں ذوق میں آئے ہوئے جو ہے وہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذوق کے بھی اپنے اپنے جو ہے وہ انداز ہیں، بہرحال خاشیانہ انداز میں، ذوق والے انداز میں، ادب والے انداز میں ہم نے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے۔ چاندی کے کیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں سنہری جالیوں میں، ایک حصہ ہے جو جہاں پر چاندی کے کیل لگے ہوئے ہیں، تو اس مقام پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے پاس جو ہے وہ کھڑے ہیں، ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ السلام پیش کیجیے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، حضور سے شفاعت کی بھیک مانگیے، اور پھر یاد رکھیں کہ میری وجہ سے بارگاہ رسالت کے اندر کسی طرح کا کوئی شور شرابے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر رکا رہوں گا تو کوئی شور ہوگا، یہاں اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو پھر آپ جو ہے وہ تھوڑا ہٹیں، اور پھر جو ہے وہ صدیق اکبر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اب آپ باب البکی سے کیا ہے الٹے قدم باہر آئیں گے، تو سبحان اللہ، جتنا ادب اختیار کریں گے اتنی انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ تو یوں حاضری دینی چاہیے۔ حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں، حضور روضہ ہوئے جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا۔ اس انداز میں بندہ جو ہے وہ جائے۔ سر ہم تو دیکھتے ہیں لوگوں نے موبائل فون جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے جو ہے وہ اپنی گردنیں گھما رہے ہیں، کیا کہیں گے اس انداز پہ آپ؟ دیکھیے، تربیت انسان کو سونا بنا دیتی ہے، اللہ تربیت کی کمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس پہنچ گئے، تو ایسا تو تصور بھی نہیں تھا کسی کا کہ یوں بجائے اس کے کہ آپ کا دل یہاں متوجہ ہو، یہاں متوجہ ہو، موبائل کی طرف متوجہ ہو، تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں فرشتے آنے کے لیے تڑپتے ہیں، تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بلند آواز کی اجازت نہیں ہے، لا ترفعوا اصواتکم واضح طور پر فرما دیا ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کے آداب قرآن نے بیان کیے ہیں، تو یہاں تو خشوع خضوع، درود و سلام، خمیدہ سر یعنی جھکی ہوئی گردن،
نم آنکھیں، التجا بھرا دل، اللہ تمنائیں شفاعت کی بھیک طلب کرنا کہ آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ شفاعت فرما دیں. خود کو ادنا سمجھنا ہے، خود کو عاجز سمجھنا ہے، اس در کا بھکاری سمجھنا ہے. تو یہ تو سعادتوں کی معراج ہوتی ہے. لیکن بس سیلفی کلچر نے بہت یہاں بدبختیاں پیدا کی ہیں. اس میں سے ایک بدبختی یہ بھی ہے کہ لوگ اس موقع کی بھی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور توجہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف ایسا لگتا ہے ہم کسی کے دل کے حال نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے پھر بھی اس کی توجہ ہو، عین ممکن ہے. لیکن جو ظاہری کیفیت ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ کمی آ چکی ہے، بہت کمی آ چکی ہے. حالانکہ بس یوں سمجھیے کہ دنیا سے کٹ کے صرف اور صرف بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی غیر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی غیر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. سبحان اللہ. اور جب جب حاضری دیں ان سب آداب، یہ ایسا نہیں کہ یہ آداب پہلی مرتبہ کے لیے ہیں. جب جب حاضری دیں یہی انداز اختیار کریں. سعادتوں کی معراج ہے یہ حاضری، تو اتنی مرتبہ میسر آئے کوشش کریں کم از کم ہر نماز کے بعد حاضر ہوں، ورنہ کم از کم دن میں ایک بار تو ضرور حاضر ہوں. حاجی ٹھہرتا ہے کتنے دن ہے؟ 8 دن تو ٹھہرتا ہے. وہ ہر نماز کے لیے جائیں گے تب بھی بہتر ہے. آج کل تھوڑا سا ایریا بڑا کر دیا ہے اور پیدل چلنا ہوتا ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، یا تو چمڑے والے موزے پہن لے، یا یہ ہے کہ ٹھنڈے وقت میں جائیں، جیسے فجر کے بعد چلے گئے، پھر عصر میں چلے گئے، پھر مغرب کے بعد چلے گئے، عشاء کے بعد چلے گئے، تو یوں ہے کہ آپ کی کئی دفعہ حاضری ہو جائیں گی. واہ سبحان اللہ. استاد صاحب، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے لوگ جو ہے وہ جعلی پرمٹ بناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں فی زمانہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور اگر آپ جانے سے پہلے ہی اپلیکیشن پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے تو آسانی سے بن جاتا ہے. بعض اوقات ای میل یاد نہیں آ رہی ہوتی، ای میل کا پاسورڈ نہیں مل رہا ہوتا، اس میں ای میل بھی ڈالنی پڑتی ہے. تو پہلے سے بنا لیں، بن سکتا ہے پہلے جانے سے پہلے، کوئی ایشو نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو دن جو منتخب کرنا ہے وہ جا کے آپ وہاں پر کر لیں. تو ایک پرمٹ بنتا ہے، اس پہ آپ کا اجازت نامہ آتا ہے، پھر آپ اندر جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نہیں بن پاتا ہوگا، دن نہیں مل پاتے ہوں گے. تو جو جعلی پرمٹ بناتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جعل سازی کافی حد تک کم ہو گئی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ بلنگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو اصل تو ہے اللہ رب العزت کی رضامندی. اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور خود کو رسوائی پر پیش کریں گے تو یہ کوئی مزے والی بات نہیں ہے، معیوب بات ہے، بعض صورتوں میں گناہ کی بات ہے. تو موقع ملتا ہے تو ٹھیک، ورنہ بندہ ریاض الجنہ کے قرب میں تو بیٹھا ہی ہوا ہے نا. سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے قرب میں وہ بیٹھا ہوا ہے. مسجد نبوی میں بیٹھنا، وہاں نماز پڑھنا میسر ہے. ان کی نگاہ ہو جائے تو ہر سجدہ جو ہے وہ مقبول سجدہ، ہر نماز مقبول نماز، ہر حاضری مقبول حاضری ہوگی. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار
ہم بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے۔ گنبد خضرا شریف کو دیکھتے رہنا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ گنبد خضرا کو اٹھا کے پتھر مارے؟ کبھی نہیں۔ سوچ بھی نہیں سکتا، ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو اعلیٰ درجے کی توہین سمجھتا ہے۔ کیوں توہین سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ گنبد رسول اکرم علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ ان کے روزے کی عمارت کا گنبد ہے۔ اس گنبد کو نسبت حاصل ہے۔ اس گنبد کو اگر کوئی پتھر نہیں مار رہا، توہین سمجھتا ہے، تو اس کی تعظیم کر رہا ہے نا، مطلب اس کا احترام کر رہا ہے۔ دل میں بھی احترام ہے، آنکھوں میں بھی احترام ہے، آنکھوں سے ٹھنڈک پاتا ہے، دل میں سکون پاتا ہے۔ اللہ، تو تعظیم جو ہے وہ سب سے پہلے تو دل سے شروع ہوتی ہے، کہ سامنے والے کو معظم جاننا، ایک عمدہ چیز جاننا۔ وہ عمارت ہو، اس کے متعلق بھی تعظیم ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کی تعظیم کی جدا گانا انداز اور معیارات اور احکام ہوتے ہیں۔ جی۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ عمارت، یہ حجرہ نبوی کی عمارت ہے، حضور سے منسوب عمارت ہے، اور حضور اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، حضور کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام سے منسوب چیزوں کی تعظیم کرنا اگر عبادت نہیں ہے تو پھر کیا چیز عبادت ہے؟ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تم تو عبادت سمجھتے ہو اس کو۔ ارے بھائی، فلسفہ تو سمجھو آپ۔ کیا آپ اس پہ پتھر مارتے ہو جو بات نہیں سمجھتے؟ آپ بھی تو کچھ سمجھتے ہو نا اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو بڑا، اس گنبد پتھر ہی ہے نا، لیکن یہ کس نے کہا کہ پتھروں کا نصیب نہیں ہوتا؟ وہ احد پہاڑ پتھر ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا نصیب پایا اس احد پہاڑ نے؟ کیا نصیب پایا حجر اسود نے؟ سبحان اللہ، آخر وہ بھی تو پتھر ہی ہے۔ پتھر ہی ہے۔ کیا نصیب پایا ان چٹانوں نے جو عرفات کے میدان میں ہیں؟ کیا نصیب پایا ان چٹانوں نے کہ جو صفا اور مروہ میں ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہے، یہ جو عمارت ہے، یہ قبہ نبوی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے حجرہ مبارک پر نصب ایک گنبد ہے۔ تو جب تک یہ نصب ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے دل کا قرار ہے۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو دراصل ہمیں حضور کی یاد آتی ہے کہ حضور اس کے نیچے تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، اتنا خوش نصیب پتھر ہے، جی۔ اس کی خوش نصیبی پر ہم رشک کرتے ہیں۔ آخر بے جان چیزیں جو ہیں، وہ جو تنا تھا جس پر سہارا لگا کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے، آخر اللہ نے اس کو بھی تو زبان عطا کی تھی، اور جب وہ جدا کر دیا گیا اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس طرح رویا، صحابہ فرماتے ہیں جس طرح بچہ رویا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی اسے دے کر ہمیں بتا دیا کہ یہ جو جامد چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، جب نبی کی نسبت ہو جائیں یہ بھی معظم ہو جاتی ہیں، بابرکت ہو جاتی ہیں، یہ بھی شان والی ہو جاتی ہیں، شرف والی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ اس کنویں پر جائیں جہاں حضور تشریف لے گئے تھے، اس کنویں سے پانی پئیں جس کا پانی حضور نے پیا ہے، کیونکہ نسبت دیکھی جاتی ہے، اس کی کوئی محبت ہمارے دل میں، ہم اس کو کوئی سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم اس کو کوئی قابل عبادت تھوڑی سمجھتے ہیں۔ محبت کے درجے ہوتے ہیں، ایک محبت آپ ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، ایک محبت آپ رسول سے بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ دونوں محبتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ محبت کے زاویے ہوتے ہیں، اینگلز ہوتے ہیں۔ تو گنبد خضرا سے جو ہماری محبت کا زاویہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس جگہ کو قرب حاصل ہے۔ اس جو استونا تھا، استونا حنانا، اس کو بھی قرب حاصل تھا۔ یہ جو مختلف ستون ہیں، یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھو، پتھروں کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ تو جی۔ جو مسجد نبوی کے مختلف ستون ہیں، جی۔ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پتھروں کے بعد نماز پڑھی۔ اللہ نے نسبت کی وجہ سے ان جگہوں کو شرف قبولیت بنا دیا ہے، یا نماز پڑھنا قبولیت ٹھہرا ہے۔ تو نسبتیں جو ہے نا بہت کچھ بنا دیتی ہیں۔ گنبد خضرا ایک عظیم عمارت ہے، اس جیسی کوئی عمارت نہیں ہے۔
سبحان اللہ. خانہ کعبہ کی اپنی عظمتیں ہیں، جی ہم خانہ کعبہ کی عظمتوں کا انکار نہیں کر رہے، ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور سے اس عمارت کو قرب حاصل ہے، واہ. یہاں کا رنگ ہو، چونا ہو، عمارت ہو، مٹی ہو، حضور سے جتنا قرب اس کو ملا ہوا ہے کسی اور عمارت کو نہیں ملا ہوا. حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. گنبد خضرا. واہ واہ. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ آتی کو عمر کی ہے، سعدین کا قیران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قیران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. سبحان اللہ. استاد صاحب کتنی مرتبہ حاضری دی جائے بارگاہ رسالت میں؟ دیکھیے، اطمینان بھی دیکھا جائے کہ خود کو بعض اوقات تیار کرنا پڑتا ہے، پریپریشن کرنی پڑتی ہے صحیح. کہ یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو میری حاضری جو ہے وہ غفلت والی حاضری ہو. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اعتدال بھی سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دل تو کہتا ہے کہ اس در سے ہی نہ جائے بندہ، ہٹے ہی نہ وہاں. تو یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد حاضر ہوتا رہے، یہ ایک اعتدال کا طریقہ ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں پتھروں کا سینہ چیرتے ہوئے پانی نے جو ہے وہ ابلنا شروع کر دیا. یہ کون سی تاریخی جگہ ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے؟ یہ دیکھیے ایک ویڈیو ہے، جی یہ اصل میں کنواں ہے صحیح. جو کہ مسجد نبوی شریف میں موجود ہے. اللہ اکبر. اس کنویں پر ماربل لگا دی گئی تھی، اور لیکن ایک دائرہ تھا اور وہ دائرہ وہاں نشاندہی کر رہا تھا. پچھلے مہینے جو بارشیں ہوئی ہیں تو بس پانی نے موجیں ماری، جوش مارا، اور سارے ٹائلے والے اکھاڑتا ہوا، بلکہ ماربل لگا ہوا ہے، اکھاڑتا ہوا ابل پڑا. دیکھیں مسجد نبوی کے اندر رہی ہے، جی نبی چشمہ ہی کنواں ہے. یہ کنواں ہے، اصل میں صحیح. کنواں ہے. باب فیض سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، جی باب فیض کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دروازے بھی ہیں. جی مرکزی دروازے کے بجائے آپ بائیں طرف چھوٹے دروازے سے داخل ہوں تو پہلی صف میں اگر آپ چٹائی اٹھائیں گے تو وہاں اس کی نشاندہی موجود ہے، گول دائرے دیے ہوئے ہیں. ہمارے ناظرین ان گول دائروں کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ وہ کنواں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پانی پیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ کنواں ہے آہا کہ جو ایک آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کنواں ہے کہ جو ایک بڑا تاریخی واقعہ بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کنویں کا نام ہے بیر ہا. اللہ. روہا نہیں، جی ایک تو ہے روہا، جی وہ تو بدر کے راستے میں آتا ہے. صحیح. اس کا نام ہے بیر ہا. واہ واہ. یہ کنواں ہے جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں، سبحان اللہ. لیکن ان کا پھر نہیں رہا. ٹھیک. تھا، صحیح. ان کے بہت سارے باغات تھے. صحیح. مدینہ منورہ میں ان کے بہت سارے باغات تھے اور کثیر باغات والے صحابی تھے. واہ. اور یہ جو کنواں ہے، یہ جو باغ تھا جس میں یہ کنواں ہے بیر ہا، انہیں سب سے زیادہ پسند تھا. سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لے جاتے، پانی نوش فرماتے. تو اب تو چونکہ توسیع ہوئی ہے تو توسیع ہونے کی وجہ سے یہ مسجد نبوی میں آ گئی یہ جگہ، ورنہ تو یہ باغ تھا. اچھا اس سے اور آگے اگر آپ آگے بڑھیں تو آگے آتا ہے باب مجیدی. جی تو یہ سارا توسیع جو ہے نا پچھلے 40 سال کی ہے. باب مجیدی کے بعد کی توسیع 40 سال 50 سال کی ہے. تو باب مجیدی اور اس باب فہد کے درمیان ہی حضرت مولانا قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمہ کا گھر ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور کھڑکی کھلتی تھی تو گنبد خضرا نظر آتا تھا. اللہ.
اعلیٰ حضرت آ کر وہاں ٹھہرے ہیں اور علماء کے ٹھہرے ہیں. قبلہ مظہر فیض صاحب میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی حصے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بھی بتایا، کیونکہ وہ حضرت قطب مدینہ کے خلیفہ بھی تھے اور ان کی مجلس میں بارہا واز کر چکے ہیں ان کے آستانہ شریف پر کہ یہاں اس مقام پر ان کا گھر ہوا کرتا تھا. تو اس نئی توسیع میں یہ پورا باغ اور کنواں آ چکا ہے. تو ان کے پاس بہت سارے باغ تھے، ایک یہ باغ تھا اور یہ باغ انہیں بڑا پسند تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ مال خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باغ کو میں صدقہ کر دوں. آپ فرمائیں کہ اس کو میں کہاں صدقہ کروں؟ جہاں آپ کا رب آپ کی رائے قائم فرمائے گا میں اس باغ کو وہاں صدقہ کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کر دو. تو انہوں نے کچھ اپنے قریبی رشتہ دار، چچا زاد وغیرہ، ان پر وہ باغ صدقہ کر دیا. تو یوں قرآن پاک کی آیت نازل ہونے کے بعد پیش آنے والا ایک واقعہ اور ایثار کا ایک واقعہ، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک واقعہ، اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا، اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور پھر یہ مبارک کنواں، اللہ اکبر، کہ نبی اکرم علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے تو عام طور پر تو ظاہر ان کو پتہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ اس کے اوپر قالین بچھی ہوئی ہے اور ماربل بھی لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے نیچے سے کوئی بیسمنٹ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، لیکن اس دن تو یہ ابل پڑا جناب. اور کیسا ابلا، دیکھ رہے ناظرین، ابلا بھی کیسا ہے جناب کہ تھمنے کا نام نہ لے، جوش مار کیا. واہ مرحبا. اس سے تو آب زمزم کی یاد دلا دی. اللہ اکبر. مدینہ منورہ میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں، جہاں حضور کی یادیں ہیں، وہاں بھی جائیں، ادب کے ساتھ جائیں، ذوق کے ساتھ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری نصیب فرمائے. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.